بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو ایک ایسے موضوع پر ہے جو تقریباً ہر گھر میں مسئلہ بنا رہتا ہے۔ جی ہاں، موسم کی تبدیلی اور بخار۔ اکثر ہم سنتے ہیں کہ موسم بدلا ہے اس لیے بخار ہو رہا ہے، بارش آئی ہے اس لیے جسم گرم ہو گیا، سردی آ رہی ہے اس لیے بچے بیمار ہو رہے ہیں۔ لیکن کیا واقعی موسم بدلنے سے بخار ہوتا ہے یا اس کے پیچھے کوئی اور سائنس ہے؟ آج ہم یہ سب آسان زبان میں سمجھیں گے، تو ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، اور اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ بخار ہوتا کیا ہے؟ سب سے پہلے سمجھ لیتے ہیں کہ بخار ہوتا کیا ہے۔ بخار دراصل جسم کے درجہ حرارت میں اضافہ ہے جو زیادہ تر کسی انفیکشن کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یعنی ہمارا جسم جب جراثیموں جیسی بیکٹیریا وائرس سے لڑ رہا ہوتا ہے تو جسم درجہ حرارت بڑھا دیتا ہے تاکہ جراثیم تیزی سے نہ بڑھ سکیں۔ بالکل ایسے جیسے گھر میں چور آ جائے تو ہم سیکورٹی سخت کر دیتے ہیں، جسم بھی یہی کرتا ہے۔ عام طور پر نارمل جسمانی درجہ حرارت تقریباً 98 فارنہائٹ to 37 سیلسیس ہوتا ہے۔ اس سے اوپر چلا جائے تو ہمیں بخار محسوس ہوتا ہے۔ تو بخار ایک بیماری نہیں بلکہ بیماری سے لڑنے کا جسم کا دفاعی عمل ہے۔ تو پھر لوگ کیوں کہتے ہیں کہ موسم بدلتے ہی بخار ہو جاتا ہے؟ یہ بات ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں کہ موسم کی تبدیلی بخار لے آئی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ موسم خود بخار نہیں کرتا۔ ہاں، یہ بات تھوڑی حیران کن لگ سکتی ہے لیکن سچ یہی ہے۔ اصل میں کیا ہوتا ہے، موسم جب بدلتا ہے گرمی سے سردی یا سردی سے گرمی، تو ہمارے ارد گرد کے وائرس بہت تیزی سے بڑھنے لگتے ہیں۔ مثلا موسم بدلتے ہی فلو وائرس بڑھ جاتا ہے، نزلہ کھانسی کرنے والے لوگوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے۔ کچھ وائرس نمی میں زیادہ پھیلتے ہیں، کچھ خشک موسم میں زیادہ پھیلتے ہیں۔ جب یہ وائرس پھیلتے ہیں تو انفیکشن ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں اور انفیکشن کی وجہ سے بخار ہوتا ہے۔ لہٰذا لوگ جو بخار کو موسم کا سیدھا اثر سمجھتے ہیں وہ دراصل موسم کی وجہ سے وائرس کے پھیلاؤ کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ موسم کے بدلاؤ کے دوران جسم کمزور کیوں ہو جاتا ہے؟ اکثر ہم محسوس کرتے ہیں کہ جیسے ہی موسم بدلتا ہے جسم تھوڑا ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ در حقیقت موسم کے بدلنے پر جسم کو نئے درجہ حرارت کے مطابق ڈلنے کے لیے وقت چاہیے۔ امیون سسٹم پر تھوڑا دباؤ بڑھتا ہے، نیند کے شیڈول میں تبدیلی آتی ہے، پانی پینے کی مقدار بدل جاتی ہے، بخارات، نمی، پولن اور غدول جیسے عناصر بڑھ جاتے ہیں۔ یہ سب مل کر جسم کے قدرتی دفاعی طاقت کو کمزور کرتے ہیں۔ ایسے میں وائرس کو اٹیک کرنے کا موقع مل جاتا ہے اور نتیجے میں بخار، گلا خراب، نزلہ یا کھانسی شروع ہو سکتی ہے۔ موسم کے حساب سے کون سے بخار زیادہ ہوتے ہیں؟ اب بات کرتے ہیں کس موسم میں کون سی بیماریاں زیادہ ہوتی ہیں۔ سردی کا آغاز میں فلو، نزلہ، کھانسی، بخار اور سائنس ہوتے ہیں، کیونکہ سرد کے موسم میں لوگ زیادہ تر ایک ہی جگہ بند ہوتے ہیں، وینٹیلیشن کم ہوتی ہے تو وائرس زیادہ پھیلتے ہیں۔ موسم گرم ہونا شروع ہوتا ہے تو وائرل بخار، گلے کی انفیکشن اور الرجیز، کیونکہ گرمی بڑھنے پر پولن اور غدول سے بہت سے لوگ متاثر ہوتے ہیں۔ بارش کے موسم میں ڈینگی، ملیریا اور ٹائیفائڈ اور پیٹ کے انفیکشن ہو جاتا ہے، کیونکہ پانی کھڑا ہونے سے مچھروں کی تعداد بڑھ جاتی ہے۔ گندا پانی بیماریاں پھیلاتا ہے۔ شدید گرمی میں ہیٹ اسٹروک، پانی کی کمی، فوڈ پوائزننگ ہوتا جاتا ہے۔ یہ سب بخار جیسی علامات پیدا کر سکتے ہیں۔ کیا ہر بخار خطرناک ہوتا ہے؟ نہیں، زیادہ تر بخار وائرل ہوتا ہے اور 2 سے 3 دن میں ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تاہم کچھ بخار وہ بھی ہیں جو خطرناک ہو سکتے ہیں، جیسے یہ ڈینگی، ٹائیفائڈ، ملیریا اور نمونیا۔ اگر بخار 102 فارنہائٹ سے زیادہ ہو اور 3 دن سے زیادہ رہے یا جسم پر دانے، سانس لینے میں مشکل یا شدید کمزوری ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رابطہ کرنا چاہیے۔ بخار سے بچنے کے
آسان طریقے۔ اب سب سے اہم بات موسم کے بدلنے پر ہم بخار سے کیسے بچ سکتے ہیں۔ پانی زیادہ پئیں، جسم ہائیڈریٹ رہے گا تو امیون سسٹم مضبوط رہے گا۔ ہاتھ دھونا، کیونکہ زیادہ تر وائرس ہاتھوں سے پھیلتے ہیں۔ بھیڑ والی جگہوں سے بچیں، خاص طور پر جب وائرس کی لہر ہو۔ نیند پوری کریں، کم نیند امیون سسٹم کو کمزور کرتی ہے۔ موسمی احتیاط کریں، سردی ہے تو گرم کپڑے پہنیں، گرمی ہے تو ٹھنڈا پانی زیادہ سیال پئیں۔ بارش میں صاف پانی، مچھروں سے بچیں۔ وٹامن سی، شہد، لہسن، گرم پانی کا استعمال کریں، یہ سب بیماریوں سے لڑنے میں مدد دیتے ہیں۔ گھر میں نمی، دھول یا پانی کھڑا نہ ہونے دیں۔ گھر پر بخار کا علاج۔ اگر آپ کو یا گھر میں کسی کو بخار ہو جائے تو کیا کریں؟ آرام کریں، کیونکہ جسم خود جراثیم سے لڑ رہا ہے، اسے وقت چاہیے۔ جتنا زیادہ سیال پئیں اتنا بہتر ہے۔ ہلکی غذا کھائیں، جیسے کھچڑی، دلیا، سوپ، پھل۔ پیراسیٹامول لیں، اگر بخار بہت زیادہ ہو تو ڈاکٹر کے مشورے سے پیراسیٹامول لی جا سکتی ہے۔ اینٹی بائیوٹک صرف بیکٹیریا کے لیے ہوتی ہے، وائرس کے لیے نہیں۔ خود سے اینٹی بائیوٹک لینا نقصان دہ ہے۔ بخار کا درجہ حرارت بڑھ رہا ہے تو حالت خطرناک ہے۔ ضروری نہیں، زیادہ تر وائرل بخار نارمل ہوتے ہیں۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو سے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ موسم خود بخار نہیں کرتا بلکہ انفیکشن کے امکانات بڑھا سکتا ہے۔ اس ویڈیو کا مقصد صرف آپ کی صحت سے متعلقہ معلومات فراہم کرنا ہے۔ ہم نے یہ معلومات یقینی بنانے کی پوری کوشش کی ہے کہ معلومات درست، تازہ ترین اور سمجھنے میں آسان ہو۔ یاد رکھیں، ادویات کو استعمال کرنے سے پہلے اپنے مالج سے ضرور مشورہ کر لیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔